الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى أصحابه المجتبى وعلى أمة الوسطى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک اصحابک یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اس کرونا وائرس کا اختتام ہو جائے اور پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اس کرونا وائرس کا اختتام ہو جائے اور پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ بھی نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ بھی نہیں مشکل سمٹ کے یہ فاصلہ چند گام ہو جائے سمٹ کے یہ فاصلہ چند گام ہو جائے
دیکھ لوں میں صرف ایک بار طیبہ کی فضاؤں کو، دیکھ لوں میں صرف ایک بار گنبد خضرا کو، بھلا سے پھر میری دنیا کی شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا کی شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اس کرونا وائرس کا اختتام ہو جائے، اور پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اس کرونا وائرس کا اختتام ہو جائے، اور پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، مزہ تو جب ہے کہ فرشتے کہہ دے قبر میں، مزہ تو جب ہے فرشتے کہہ دے قبر میں، ذرا مدحت خیر الانام ہو جائے، ذرا سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اس کرونا وائرس کا اختتام ہو جائے، اور پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ معزز محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے 12 پارے مکمل تلاوت کر لیے ہیں، اور ان 12 پاروں میں جو صورتیں تلاوت کی میں ان کا ذکر کرتا رہا، ان کے اندر کتنی آیات ہیں، کتنے رکوعات ہیں، اور کتنے کلمات پر مشتمل یہ صورتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق رب ذوالجلال نے جس علم سے مجھے نوازا ہے
کے مطابق میں آپ کو ادا کرتا رہا. تو آج 12ویں پارے میں ہم نے سورہ ہود کی تلاوت کی ہے. سورہ ہود جو کہ 11ویں پارے سے شروع ہوئی تھی. چند آیات ہم نے اس کی کل تلاوت کی تھی. کل ہم نے اس کی 5 آیات کو تلاوت کیا تھا. یہ سورت ہود کے نام سے موسوم ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا. تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. تو سامعین محترم، یہ سورت 123 آیات پر مشتمل ہے. یہ 123 آیات، اور اس کے اندر کلمات کی تعداد 1600 ہے. 1600 کلمات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور 9567 اس کے اندر حروف ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور کس کس قوم کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا اور ان کی قومیں کن کن بیماریوں میں مبتلا تھی، کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہی تھی اور کن کن غلط کاریوں کا شکار ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم کا بھی ذکر کیا اور ان کی خطا کاریوں کا ذکر کیا، غلط کاریوں کا ذکر کیا. جو ان کے اندر برائیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ نے وہاں اپنی قوم کو ارشاد فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ڈراؤں، اور ایسے نہیں میں کھلم کھلا تمہیں ڈراؤں. انی لکم نذیر مبین، اور فرمایا سنو میری قوم اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو رب کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، رب کی توحید کا درس دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف، میں خوف کر رہا ہوں، مجھے خوف ہے علیکم عذاب یوم علیم، کہ اگر تم راہ راست پر نہ آئے، تم نے میری بات کو نہ مانا، رب کی توحید پر ایمان نہ لائے، اپنے اعمال کو درست نہ کیا، رب کی توحید کو نہ مانا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کہیں
دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ انی خاف علیکم عذاب یوم علیم۔ حضرات گرامی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور پھر کشتی نوح کا ذکر، کتنی دیر وہ چلتی رہی، طوفان نوح آیا، کتنی دیر وہ کشتی چلتی رہی۔ روایات میں آتا ہے 150 دن کے بعد جب بارش رکی، اوپر سے بارش برس رہی تھی اور نیچے سے سمندر نے اپنے چشموں کی صورتیں کھول دیے تھے، نیچے زمین سے پانی نکل رہا تھا، اوپر آسمان سے بارش ہو رہی تھی، اس قدر طوفان آیا کہ بلند ترین پہاڑ بھی اس طوفان کی نظر ہو گئے، اس پانی کے اندر چھپ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 150 دن کے بعد پانی کچھ نیچے اترا تو پہاڑ نظر آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1650 حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 1650 سال بعد اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ایک روایت کے مطابق۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 2262 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی، مگر چند آدمی مسلمان ہوئے، چند آدمی ایمان لائے۔ تو پھر طوفان جو ایمان نہ لائے، جن میں سرکشی کی اور رب ذوالجلال کی اطاعت کو، حضرت نوح علیہ السلام کی فرما برداری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر طوفان نوح آیا اور اس نے ہر کسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون۔ آگے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت وصول نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیتا۔ ان نجزی الا علی اللہ الا علی الذی فطرنی، مجھے اجر وہی عطا کرے گا، مجھے صلہ وہی عطا کرے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہاری دانائی، تمہاری سمجھ، تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ سمجھ جاؤ، مان جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو پر ایمان لے آؤ، رب ذوالجلال کی اطاعت کو قبول کر لو۔ یا قوم استغفروا ربکم، فرمایا میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں قوم سمود کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مدین کا ذکر کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں، سورہ ہود میں پیغمبروں کا ذکر کیا، پیغمبروں کی قوموں کا ذکر کیا، اور ان پیغمبروں کی امتوں کے اندر جو غلط کاریاں تھی، جو ان کے غلط کام تھے،
کا ذکر کیا تو اس طرح یہ سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اس کے اندر تاریخی واقعات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دینی قرآنی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف پڑھی گئی۔ سورہ یوسف انشاءاللہ کل مکمل ہوگی، تو سورہ یوسف کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی افطاری کا ٹائم چونکہ قریب ہے، کچھ صورتیں کچھ دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، لہذا میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ افطاری کی تیاری پہلے کر لیا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ وقت بڑا روحانیت کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی اجابت کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ لہذا کام کاج سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور دعا میں شامل ہوں، تھوڑا ذکر بھی کیا کریں اور دعا میں ضرور شامل ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ ہو جس کی آمین ہماری آمین سے مل جائے اور ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ آیات اور سورتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ یا رب کائنات، جو کلام مقدس میں نے پڑھی، چند صورتیں تلاوت کی، اس کا ثواب ایک قرآن مجید بھائی رفیق نے پڑھ کے ابھی بھی میرے ملک کیا،
یا اللہ اس قرآن مجید کا ثواب اور افطاری کے لیے جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان تمام اشیاء کا ثواب بطفیل نبی پاک صاحب الاولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. آقا کریم کا توسل سے جملہ انبیاء مرسلین تمام خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین علماء ربانیین اولیاء کاملین اور جمیع اکابرین ملت اسلامیہ و دنیا کی ارواح پیش کرتے ہیں قبول فرما. جملہ ازواج النبی اولاد النبی آل النبی بنات النبی اصحاب النبی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. جمیع اولیاء اصفیاء اتقیاء نجبا نقبا جمیع اغواص ابدال اوتاد مختار کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. جمیع شہداء اسلام شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء تبوک شہداء کرب و بلا کی ارواح پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام روحانی سلاسل کے بزرگان کی ارواح پیش کرتے ہیں قبول فرما. سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ سرمندیہ قادریہ وسیہ شاذلیہ رضویہ تمام روحانی سلاسل کے مشایخ عظام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پہنچا. یا اللہ خصوصاً بالخصوص ایک قرآن مجید جو بھائی رفیق نے پڑھا وہ اہل بیت اطہار کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور ان کی آل کی ارواح پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہزادہ امام حسین امام علی اکبر امام علی اصغر امام زین العابدین اور دیگر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس قرآن مجید کا ثواب پہنچا. اس کے علاوہ مولا کریم ہم جتنے حاضر ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جتنے میرے بھائی میرے بزرگ بہنیں میری مائیں اپنے گھروں میں ہاتھ اٹھا کے گردنیں جھکا کے یا اللہ دعا میں شامل ہیں ان کے جتنے بھی آباء و اجداد میں سے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے اساتذہ تلامذہ میں سے مشائخ اور شیوخ میں سے بیٹے بیٹیوں میں سے دوست احباب میں سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پہنچا. یا اللہ سب کی زندگی کی حسنات کو قبول فرما سب کی زندگی کی خطیات کو معاف فرما اور سب کے درجات کو بلند فرما اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما سب کو شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما آخرت کی جملہ منزلیں آسان فرما قبر حشر کی منازل کو آسان فرما کر جنت میں مقام بری عطا فرما کامل اور اکمل مغفرت بخش فرما. یا اللہ یہ افطاری کا وقت ہے اور روزے دار افطاری کے انتظار میں ہے مولا کریم اور افطاری کا وقت تیرے نبی کے فرمان کے مطابق دعاؤں کی اجابت کا وقت ہے. یا اللہ اس وقت روزے دار ہاتھ اٹھا کے گردنیں جھکا کے یا اللہ تجھ سے جو جو مانگ رہے ہیں یا اللہ انہیں عطا کر. یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ بچوں کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں بچوں کو ہدایت نصیب فرما. بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہیں یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں خیر و برکت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ گھروں میں خیر و برکت فرما. یا اللہ اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ نیکیوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ رزق میں وسعت کا سوال کرتے ہیں سب کے رزق میں برکتیں فرما. مولا کریم بچوں بچیوں کے گھروں کی آبادی کا سوال کرتے ہیں یا اللہ بچوں بچیوں کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں برسال اولاد عطا فرما. یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزے کو افطاری کو سحری کو قبول فرما. خدایا بحق محمد الرسول دعا ہم گنہگاروں کی کر قبول. صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چند سیکنڈ باقی ہیں، انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے روزے ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بلیک برن میں افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، اب حضرات افطار کریں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ بسم اللہ۔